الحمدللہ کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ حاضرین کرام، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے اور قیادت کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی زندگی تمام ہی انسانوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے اور آپ تمام ہی انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا تعلق، آپ کا سلوک اپنوں سے، غیروں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے، امیروں سے، پڑھے لکھوں سے اور ناخواندہ افراد سے یکساں رہا ہے اور مثالی رہا ہے۔ جہاں تک دیگر مذاہب کے ساتھ آپ کے تعلق کا تذکرہ ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمام ہی انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اللہ نے آدم کو علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمایا اور تم لوگ آدم کی اولاد ہو۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر اور غیر عرب کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، متقی پرہیزگار ہو۔ تو سب سے پہلے ذات، دھرم، ونش، رنگ، نسل، علاقہ، ان تمام کے اختلافات کو آپ نے ختم کیا اور انسانوں کو ایک ہی رشتہ مانوتا کا، انسانیت کا، اور جس میں سبھی انسانوں کو بھائی بھائی بنایا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصدیق ہم کو ملتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اے انسانوں، اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک آدم و حوا سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف قبیلے اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ حاضرین محترم، نبوت سے پہلے بھی آپ کا جو رویہ تھا تمام انسانوں کے ساتھ بھلائی کا، رحم کا، مواسات کا، خیر خواہی کا، خدمت کا، جو لوگ شوشت اور ونچت اور جن کا استحصال ہو رہا تھا، آپ نے نبوت سے پہلے بھی ان کا ساتھ دیا، اور نبوت کے بعد میں تو آپ کا یہ عمل بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے، تمام انسانوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ مکے میں جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، ستایا، لیکن کبھی بھی آپ نے ان کے ساتھ انتقام نہیں لیا۔ آپ کی روش عفو درگزر کی روش تھی، معاف کرنے کی روش تھی۔
آپ یہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ پر اتنے مظالم ہوئے کہ مکے سے آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا. پھر ہجرت کے بعد تقریباً 82 جنگیں ہوئی. ان جنگوں میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین شہید کیے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. ان کے اعضاء اور جوارح کا مسئلہ کیا گیا. اور وحشی اور ہندا ان لوگوں نے آپ پر بڑا ظلم ڈھایا. اسی طرح سے آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو شہید کیا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اعلان فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں. ثمامہ بن اسال ایک سردار ہے، ایک جنگ میں گرفتار کر کے لائے گئے. صحابہ نے ان کو باندھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا. پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھے سزا دیں تو حق بجانب ہے، میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے اتنی زیادتیاں کی ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے. آپ اگر فدیہ لیں تو جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، کچھ نہیں کہا. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد پھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ ان کی رسیاں کھول دو، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، انہیں آزاد کر دو. نہ فدیہ، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی انتقام، آپ نے معاف کر دیا. لیکن اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ ثمامہ گئے، پاک صاف ہوئے اور واپس آئے. تو آپ نے پوچھا ثمامہ تم نہیں گئے؟ کہا کہ اب جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اب تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا. جن لوگوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، جب قحط پڑا تو آپ نے ان کے لیے اناج بھیجا. 500 درہم ابو سفیان کے پاس دیا اور کہا کہ یہ محتاجوں میں تقسیم کر دو. جب وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بارش کے لیے دعا کیجیے. آپ نے ان کے حق میں دعائیں کی ہے. تو غیروں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ اس انداز کا رہا. میں یہاں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی غیر جو مصنفین ہیں انگریز اور ہندوستان کے، ان کے حوالے سے 1-2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ولیم مور یہ بہت بڑے فلسفی بھی ہے، اور اسلام پر موافق میں بھی اور مخالف میں بھی بہت سارے چیزیں لکھی ہے. 9 ہجری میں جب عیسائیوں کا وفد مدینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں، اور اس سے جو ہے فرماتے ہیں کہ تم یہاں رہو اور اپنے طریقے سے عبادت بھی تم یہاں کر سکتے ہو. اتنی فراخ دلی، اتنی رواداری، اتنی سہشنتا، اتنا ٹالرنس کہاں ملتا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرے مذاہب کے دھرموں کو برا بھلا نہ کہو، کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اس لیے دوسرے دھرموں کے آدر کی اسلام نے تعلیم دی ہے، مذہبی مقامات کے آدر کی اور ان کے احترام کی اسلام نے تعلیم دی ہے. اس لیے آج بھی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم شخصیت کو نشانہ نہیں بناتا، کسی جو ہے عبادت گاہ کو تباہ نہیں کرتا.